نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 20 میں سے جو ہے وہ میم ساکن کے قاعدے پڑھے تھے۔ جیسا کہ آپ نے بھی تختی نمبر 20 میں سے سب سے پہلے اللہ کے علام کا قاعدہ پڑھا تھا ایک ویڈیو کے اندر، اور دوسرا جو ہمارا سبق تھا وہ تھا میم ساکن کے قاعدے۔ ٹھیک ہے، میم ساکن کے قاعدوں کا آپ کو یاد ہوگا اچھی طریقے سے، میں نے اس کے بارے میں کیا پڑھایا تھا کہ میم ساکن کے قاعدے جو ہیں وہ 3 ہیں، اخفا شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا پچھلا سبق تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پلے لسٹ کے اندر جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے تو میری سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا پرانے بھی ہیں اگر، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، قرآن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر لازمی کرا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ٹھیک ہے، اور پھر اب ہم کر لیتے ہیں سبق کا آغاز۔ ٹھیک ہے، سبق کا آغاز کر لیتے ہیں، سبق کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا کیا قاعدہ ہے، اس کا کیا نام ہے اور اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ تو قاعدہ یہاں پر جو ہے پہلے انہوں نے لکھ دیا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو اس کو اچھی طریقے سے سمجھاتی ہوں اور اس کا نام بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی تک جتنے بھی قاعدے پڑھے ہیں اس کو اس کے ناموں کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ جب ہم قرآن کے اندر آگے پڑھیں تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں کہ یہاں پر یہ قاعدہ ہو رہا ہے تو آپ خود بخود سمجھ جاؤ کہ یہ نام آپ میں نے کہا ہے، باجی نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے اخفا شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جب یہاں پر یہ قاعدہ جو ہے انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے غنہ کیا ہے اور یہاں پر غنہ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سبق کا آغاز کر لیتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نون ساکن۔ اچھا، یہ قاعدے جو ہیں پہلے جو ہم نے اللہ کے علام کا قاعدہ پڑھا تھا، میم ساکن کے قاعدے پڑھے تھے، یہ قاعدہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ ہے نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ، یا تنوین کا قاعدہ نہیں، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، کس کا قاعدہ ہے؟ یہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ حروف حلقی حمزہ عین غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ نون ساکن آپ نے یہاں پہ لکھ دیا نون ساکن کے قاعدے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن آپ کو پتہ ہے نون ساکن کیا ہوتا ہے، نون ساکن یہ ہوتا ہے، اور تنوین آپ کو پتہ ہے کہ تنوین کیسی ہوتی ہے، تنوین ایسی ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 الٹا پیش۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتی ہے، یہ تنوین ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی یہ نون ساکن یا تنوین، یہ الف تو میں نے حمزہ تو میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ با بھی ہو سکتی ہے، تا بھی، حروف یا تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تنوین ہونی چاہیے، بس تنوین ہونی چاہیے، اس کے اوپر 2 زبر ہو سکتی ہے، 2 زیر یا 2 پیش ہو سکتی ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا ہوگا کہ بعد حروف حلقی آئیں گے۔ اگر حروف حلقی آئیں گے تو کیا ہوگا، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی ہوں گے تو کیا ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے اظہار حلقی۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی آئیں گے تو غنہ پورا لکھ رہے ہیں، ویسے تو نیچے لکھا ہوا یہ نہیں ہوگا۔ قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار حلقی۔ اس کو آپ کاپی پہ لکھ لو گے تو زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاعدے کا کیا نام ہو گیا، اظہار حلقی۔ اب میں یہاں پر آپ کو نیچے اچھی طریقے سے سمجھا دیتی ہوں کہ بھائی کیا ہے اس کا مسئلہ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی نون ساکن اور تنوین، نون ساکن آپ نے سمجھ لیا کہ نون ساکن اس طرح سے ہوتا ہے اور تنوین کیسی ہوتی ہے، ایسے ایسے اور ایسے ہوتی ہے، یہ تنوین ہوتی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی حروف حلقی آئیں گے، کون سے حروف حلقی تھے جو آپ نے شروع میں یاد کر لیے تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اگر یہ آئیں گے تو وہاں پر کیا کریں گے، ہم غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، صرف اظہار کر کے پڑھیں گے، صرف نون ساکن اور تنوین کا اظہار کر کے پڑھیں گے۔ تو اس قاعدے کا کیا نام ہوگا، سیدھا سیدھا اس قاعدے کا نام ہوگا اظہار حلقی۔ یہاں پر اس کی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، دیکھ لیں، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، حمزہ آ رہی ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ اس قاعدے کا کیا نام ہے، اس قاعدے
قاعدے کا نام ہے اظہار حلقی. یہاں نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ حمزہ آ رہی ہے. تو یہاں پر بھی کیا کرنا ہے ہم نے؟ اظہار حلقی کرنا ہے. یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد بھی حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. یہاں پر بھی ہا آ رہا ہے. یہاں پر غین آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، ہے نا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، میرے خیال سے آگے تنوین کی بھی مثال ہے، یہ دیکھیں تنوین کی بھی مثال دی ہوئی ہے کہ دو زیر کی تنوین ہے. اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ حمزہ آ رہی ہے. حمزہ حرف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ صرف اظہار کرنا ہے. اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ اظہار حلقی. ٹھیک ہے. دو زیر کی تنوین ہے. اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. دو پیش کی تنوین آ رہی ہے، حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دو پیش کی تنوین آ رہی ہے، حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے. دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، حرف حلقی میں سے خا آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک جو ہے وہ کون سی مثال ہے؟ اظہار حلقی کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر دو قاعدے دیے ہوئے ہیں اور دونوں ہی قاعدے آج کے سبق میں ہم نے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا تو قاعدہ یہ ہو گیا سیدھا سیدھا اور آسان سا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کبھی بھی حروف حلقی آئیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، صرف اظہار کر کے پڑھا جائے گا. نون یا تنوین کی آواز کو قاعدے کا نام کیا ہوگا؟ قاعدے کا نام ہوگا اظہار حلقی. کیا نام ہوگا؟ اظہار حلقی. یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا. اب جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے؟ اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے اور اس کا نام بھی جان لیں کہ اس کا نام کیا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آئے گی؟ لام یا را آ جائے، لام یا را آ جائے تب بھی غنہ نہیں کرتے اور نون کی آواز بھی نہیں آتی. تب بھی کیا کرتے ہیں؟ غنہ نہیں کرتے اور نون کی آواز بھی نہیں آتی. یہاں پر ہم کیا کر رہے تھے؟ غنہ نہیں کر رہے تھے لیکن کیا ہو رہا تھا؟ نون کی آواز آ رہی تھی. کیوں؟ ہم یہاں پر صرف اظہار کر رہے تھے. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جب لام یا را آ رہی ہے تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ نہیں کر رہے اور نہ نون کی آواز آ رہی ہے. اس کی مثال آگے دی ہوئی ہے. اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے ادغام بلا غنہ. کیا نام ہے اس کا نام؟ قاعدے کا ادغام، اس کو یہاں لکھ دیتی ہوں، اوپر جگہ نہیں ہے، بلا غنہ. ٹھیک ہے. اس کا کیا نام ہے؟ ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ کا کیا مطلب ہے؟ بغیر غنے کے ملا کر پڑھنا، بغیر غنے کے ملا کر پڑھنا. اس کے آگے ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آئے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کی آواز بھی وہاں پر نہیں پڑھنی ہے. تو اس کی مثال یہاں پہ انہوں نے کس طرح سے دی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا انہوں نے کہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ لام مشدد آئی ہوئی. لام مشدد آئی ہوئی، اس لیے جو میم تھا وہ ڈائریکٹ لام سے مل گیا. جب وہ لام سے مل گیا تو یہ ایک لفظ تھا، ایک ورڈ ہے، یہ ایک لفظ تھا، یہ ایک ورڈ ہے. یہ ایک لفظ جب آپس میں دونوں مل گئے یعنی دونوں کا ادغام ہو گیا، دونوں مدغم ہو گئے اور کیا ہوا؟ غنہ بھی نہیں کیا ہم نے، یعنی نون ساکن کی آواز بھی نہیں نکالی. تو یہ کس طرح؟ تو یہ اس قاعدے کا کیا نام بن گیا؟ ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ یعنی ہم نے بغیر غنے کے ملا کر پڑھا. میم لام زیر مل، لام زبر لا، ملا. ٹھیک ہے. ہم نے نون کی آواز بھی نہیں نکالی، نہ ہی آواز کے اندر، ناک کے اندر کوئی آواز اپنی ٹھہرائی. ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہے، تھوڑا سا آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں نون ساکن کی بات کیا ہے؟ را آ گئی. اب را آ گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم را کے اوپر تشدید ہے تو میم کو ہم نے ڈائریکٹ را سے ملا دیا. نون جو ہے وہ حذف ہو گئے ہیں. یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ایک لفظ کو جو ہے وہ دوسرے لفظ سے ملا دیا. ایک جو ہے یہ تو ایک حرف ہے نا، یہ جو پورا یہ ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ جب دو لفظ آپس میں ملے تو کیا ہو گئے؟ آپس میں مدغم ہو گئے، مل گئے، آپس میں جڑ گئے نا آپس سے. تو وہ کیا ہو گیا؟ آپس میں جب وہ ملے تو ہم نے ان کو جب بغیر غنے کے ملا کر پڑھا تو اس کا کیا نام ہوا؟ اس کا نام ہو گیا، نون کی آواز بھی نہیں نکالی ہم نے، کوئی آواز ناک میں نہیں ٹھہرائی، تو قاعدے کا کیا نام ہو گیا؟ ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ نون ساکن کی مثال دی ہوئی، اس طریقے سے یہاں پر انہوں نے تنوین کی مثال دی کہ اگر دو زبر کے بعد لام ہے، دو زیر کے بعد لام ہے، دو زبر کے بعد را ہے، دو زیر کے بعد را ہے، تو یہاں پر ہم نے کیسے پڑھا؟ ملا کر پڑھا لیکن بغیر غنے کے پڑھا. قاعدے کا کیا نام ہے؟ ادغام بلا غنہ. امید ہے آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ رہی ہوگی. نہیں آ رہی ہے نا تو دوبارہ سے ویڈیو کو سٹارٹ کریں اور سمجھ لیں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے ہم اس کی مشق کو پڑھتے ہیں کہ اس کو ہجو کر کے کیسے پڑھیں گے، ہجے سے کس طرح سے پڑھنا ہے ہم نے.
سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او ین او نون زبر نا ین اون آگے وقف ین اون. ٹھیک ہے, صرف نون کی آواز نکالی ہم نے, کوئی غنہ نہیں کیا. قاعدہ ہم نون ساکن کے بعد حمزہ تھی اس لیے ہم نے اس کو کیا نام دیا, قاعدے کا اظہار حلقی. میم نون زبر من حمزہ کڑا زبر آ من آ میم زبر ما من آم نون زبر نا من آمنا آگے وقف من آمن. ٹھیک ہے, صرف نون کا اظہار کیا ہم نے. یا نون زبر ین ہا واو زبر ہو ین ہو نون زبر نا ین ہون آگے وقف ین ہون. میم نون زبر من ہا الف زبر ہا من ہا الف مدہ ہے. جیم زبر جا من ہا جا رو زبر رو من ہا جا رو آگے وقف من ہا جا. حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعم تا زبر تا انعمت آگے وقف انعمت. ٹھیک ہے, کیوں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا, بس صرف ہم نے کیا کیا نون ساکن کا اظہار کیا. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ نون ساکن نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے, بعض لوگ ایسے انعمت علیہم, تو یہ کیا ہوگا, یہ غلط ہو جائے گا. اس طرح سے ہم نے نہیں کرنا ہے, ہم نے ہر چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پر نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہی ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, صرف نون ساکن کی آواز کا اظہار کرنا ہے. قاعدے کا نام ہے اظہار حلقی. میم نون زیر من عین زبر ع من علام زبر لا من علا قاف تو زیر قن من علق آگے وقف من علق. ٹھیک ہے, یہ آپ تھوڑا تھوڑا سا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. جب قرآن کے اندر آپ پڑھنے لگ جاؤ گے تو آپ کو خود بخود آسانی سے سمجھ میں آنے لگ جائے گی یہ چیزیں. ابھی ایسا لگ رہا ہوگا قاعدے میں کہ مشکل ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا کیا ہوگا, لیکن جب آپ قرآن کے اندر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑی یہ قاعدے اتنے تھوڑے سے ہی ہیں, زیادہ بھی نہیں ہے, رکھ کے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ دماغ کے اندر خود بخود ڈالتے جائیں گے, آپ کا ذہن کھول دیں گے. کوشش جو ہے نا وہ شرط ہے صرف. واو نون زبر ون حا رو زبر حر ون حر آگے وقف ون حر. ٹھیک ہے, نون کا اظہار کیا. میم نون زبر من حا رو زبر حر من حر رو زبر رو من حر رو میم زبر ما من حر رو ما آگے وقف من حر روم. فا زبر فا سین زبر سا فسا یا نون پیش یون فسایون غین زیر غی فسایون غی ضاد واو پیش زو فسایون غیزو نون زبر نا فسایون غیزون آگے وقف فسایون غیزون. ٹھیک ہے, میم نون زیر من غین یا زبر غی من غی را زیر ری من غیری کاف میم پیش کم من غیری کم آگے وقف من غیری کم. واو لام زبر ول میم نون پیش من والمن خوا زبر خوا والمن خوا نون زیر نی والمن خانی قاف زبر قا والمن خانی قا تا پیش تو والمن خانی قاتو آگے وقف والمن خانی قا. ٹھیک ہے, صرف ہم نے کیا کیا, نون کا اظہار کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہی تھی اس لیے. ٹھیک ہے, قاعدے کا کیا نام ہے, اظہار حلقی. لام زیر لی میم نون زبر من لیمن خوا زبر خوا لیمن خوا شین زیر شی لیمن خشیہ زبریہ لیمن خشیہ آگے وقف لیمن خشی. ٹھیک ہے, یہ لیمن خشی اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا تھا, تو میری ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو غلط پڑھا ہے. دیکھیں, جب بھی زبر آ رہا ہے ورڈ کے اینڈ میں تو یہ زبر جو ہے نا ساکن ہو جاتا ہے. جب آپ زبر وقف کرنے لگتے ہیں زبر ساکن ہو جاتا ہے. جب ہم الف زبر کو ساکن کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا, یہ ساکن اس طرح سے بن جائے گا. جب ساکن بن جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا, شین یا زیر شی بن جائے گا نا, لیمن خشیہ آگے وقف لیمن خشی. ٹھیک ہے, پھر اس کا وقت اس طریقے سے ہوگا. جی, تو آگے ہے, ہاں آگے ہے واو زبر وا جیم نون زبر جن وجن. یہاں پہ غنہ کیوں کیا, کیونکہ نون مشدد آ رہی تھی, سیدھے سیدھے ڈائریکٹ غنہ کر دیا. نون کھڑا زبر نا وجن تا دو زیر تن, یہاں پہ صرف اظہار کیا کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہی ہے. وجنات حمزہ لام زبر ال وجنات ال فا الف زبر فا وجنات الفا فا دو زبر فن وجنات الفافن آگے وقف وجنات الفافا. ٹھیک ہے, دو زبر تھی, ایک الف سے بدل دیا, وقف کا نام ہے وقف الابدال. اگر آپ نے وقف اور دوسری چیزیں نہیں پڑھی ہیں تو پچھلی ویڈیوز میں آپ جا کے چیک کریں, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں.
جیم پیش جو، را پیش رو، جورو، فا دو زیر فن، جوروفن، ہا الف زبر ہا، جوروفن ہا، را دو زیر رن، جوروفن ہارن، آگے وقف، جوروفن ہار. واو زبر وا، سین زبر سا، وسا لام کھڑا زبر لا، وسلا، میم دو پیش من، وسلام، عین زبر ع، وسلام ع، لام لام زبر لل، وسلام علل، میم را پیش مر، وسلام علی المر، سین زبر سا، وسلام علی المرسا، لام یا زیر لی، یا مدہ ہے، وسلام علی المرسلی، نون زبرنا، وسلام علی المرسلین، آگے وقف، وسلام علی المرسلین. ٹھیک ہے، یہ کس کا تنوین کی مثال ہے. نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو زبر تن، نارن حامیتن، آگے وقف، نارن حامیہ. ٹھیک ہے، اس میں غنہ ہی نہیں کرنا ہے ہم نے کہیں پر بھی. حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، غین یا زبر غی، اجرن غی، را پیش رو، اجرن غیرو، میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنون، نون دو زیر نن، ممنون، اجرن غیر ممنون، آگے وقف، اجرن غیر ممنون. نون خوا زبر نخ، لام دو زیر لن، نخلن، خوا الف زبر خوا، نخلن خوا، واو زیر وی، نخلن خواوی، یا زبر یا، نخلن خواویہ، تا دو زیر تن، نخلن خواویتن، آگے وقف، نخلن خواویہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ہماری کون سی مثال، اظہار حلقی کی مثال ہو گئی. اب ہم نے کون سی مثال کی پڑھنے جا رہے ہیں مشق، اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم ادغام بلا غنہ کی مثال. کیوں، یہاں پر ہم نے ادغام بلا غنہ کیسے کیا تھا، ہم نے نون ساکین یا تنوین کے بعد کیا کیا تھا، لام یا را آ رہی تھی تو ہم نے وہاں پر بغیر غنے کے ملا کر پڑھا تھا، بغیر غنے کے ملا کر پڑھا تھا، اس لیے ہمارے قاعدے کا کیا نام تھا، ادغام بلا غنہ. اس کی جو کیسے ہوتی ہے، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، مل دن، ہا پیش ہو، مل دن ہو، آگے وقف، مل دن. ٹھیک ہے، میم را زبر مر، را زبر را، مر را، حا زیر حی، مر راحی، میم زبر ما، مر راحیم، آگے وقف، مر راحم. میم را زیر مر، را زبر را، مر را، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، آگے وقف، مر ربک. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب جزم آتی ہے تو وہ اپنے سے پہلے حرف سے ملتی ہے، اور تشدید آتا ہے وہ بھی اپنے سے پہلے حرف سے ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب تشدید جزم کے بعد اگر تشدید آ گئی تو اس سے پہلا ورڈ تو ساکن، ویسے بھی آلریڈی یہ ساکن ہی ہے نا، اگر یہ اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو تشدید کو سے اپنی پہلی حرف سے حرکت سے ملایا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ساکن ہے تو اس کو اس سے پہلے حرف کی حرکت سے ملایا جائے گا، اور اس کو جو ہے یہ تو ویسے بھی ساکن ہے تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ لام سے مل جائے گی اس طرح سے. میم الف زبر ما، لام لام دو زبر لل، ما لل، لام پیش لو، ما للو، با زبر با، ما للو با، دال دو زبر دن، ما للو بدن، آگے وقف، ما للو بدا. جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جن، تا لام دو زیر تل، جناتل، لام زبر لا، جنات اللہ، حامیم پیش ہم، جنات لہم، آگے وقف، جنات لہم. زا زبر زا، با زبر با، زبا، دال را دو زبر در، زبا در، را الف زبر را، زبدر را، با زیر بی، زبدر رابی، یا دو زبر ین، زبدر رابین، آگے وقف، زبدر رابیا. ٹھیک ہے، فا یا زیر فی، عین یا زیر عی، فی عی، شین زبر شا، فی عیشا، تا را دو زیر تر، فی عیشا تر، را الف زبر را، فی عیشت را، ضاد زیر زی، فی عی، ضاد زیر زی، فی عیشت راضیہ،
راضی یا زبریہ فی عیشت راضیہ تا دو زیر تن فی عیشت راضیۃ آگے وقف فی عیشت راضیہ. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک کس کی مثال ہو گئی؟ اس کی مثال ہو گئی ادغام بلا غنہ کی مثال. اب آگے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا صحیح رہ گیا ہمارا، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے آگے انشاءاللہ. بس جڑے رہیں آپ میرے ساتھ. اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رہی، زندگی نے ساتھ دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے تو انشاءاللہ توفیق دی تو ضرور جو ہے میں آپ کو قرآن جو ہے قاعدہ ختم ہونے کے بعد قرآن جو ہے مکمل ختم کرواؤں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک جب تک کے لیے اللہ حافظ.